ہون دے سکیں اچھا یہ ٹائم دی پابندی صرف میرے لیے ہوندی ہے نہیں تو پڑھو سنوائے کتنے نہیں تھوڑا ہی پڑھتے ہیں نہیں مکمل پڑھو اخیر والے 20 منٹ میرے واسطے بچتے ہیں التماس سے دعا صلوات مل کے بآواز بلند آل اطہار کے استقبال کے لیے بالخصوص شہزادی کونین کے استقبال کے لیے سینے کی قوت صرف کیجئے درود مل کے بآواز بلند پڑھیے سارے خوشنودی صاحب سما کے لیے دعاؤں کی قبولیت کے لیے اس پر نور بازم کی مقبولیت کے لیے اور بانیان کی اس محنت کی قبولیت کے لیے ان کے اپنے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے بالخصوص سرکار علامہ ناصر عباس صاحب دیگر علماء و ذاکرین شہداء مرحومین اور مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل صاحب اور دیگر ان کے شاگرد جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے بلندی درجات کے لیے صلوات بلند آواز آل اطہار کا عظیم اور کریم خالق اب تمام حضرات کو اس جشن میں حاضری کا اجر عظیم عطا فرمائے آل محمد کے گھر کی خوشیوں کا صدقہ اب تمام حضرات کے گھروں پہ خوشیوں کا نزول فرمائے اور جتنے دوست احباب جنہوں نے دام در میں سکھ نے حصہ لیا مولا سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے جو طالب علم اس درس کے جنہوں نے اہتمام کیا ہے مولا ان کے علم میں رزق میں بخت میں اضافہ فرمائے اور استاد العلماء قبلہ واجب الاحترام عزت مآبزی وقار سرحدی صاحب کو مولا صحت و تندرستی عطا فرمائے اور ان کی کاوشوں کو اسی طرح نسلوں میں منتقل فرمائے ملک ہاشم صاحب اور سندھ صاحب دیگر دوست احباب مولا سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے خالق کائنات ہمارے وہ گناہ معاف فرمائے جن گناہوں کی وجہ سے ہم حجت دورہ کی زیارت سے محروم خالق کائنات مالک کائنات کا جلد ظہور فرمائے جتنی غرض علی بادشاہ سے ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک جشن والی صلوات پڑھیے سارے سب سے پہلے اب تمام حضرات کو آل محمد کے گھر میں خوشیوں کا نزول مبارک ہو جائے مہینہ خوشیوں کے طلوع ہو چکے ہیں اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں 4 علی زمین پہ نازل ہوئے اور سب سے پہلی بات کہ میں نے یہ جو کم سن بچے ہیں سامنے میرے تشریف فرما ہے میں ان کے لیے آج ایک غلط فہمی سی جو لوگوں کی زبان زد عام ہے وہ نکال کے تو اپنا جشن جو پڑھنا ہے وہ تمام کرنا چاہتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ سب سے پہلا اعتراض اور یہ سب سے پہلا ذہنوں میں جو تضاد پیدا کیا جاتا ہے وہ ہمارے ذہن کی وہابیت ہے اور اسی وہابیت کے ذہنی وہابیت کی زور پر یا زوم میں ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا تو یہ ہماری طرح آتے ہیں پیدا ہوتے ہیں یا نازل ہوتے ہیں میں نے پہلا لفظ کہا ہے کہ 4 علی نازل ہوئے
علی ایک ہی زمین پہ ایسا نازل ہوا ہے کہ اس نے دنیا میں 13 رجب کو آ کر اس مقام پر کہ جو صرف سجدے کے لائق ہے سارے زمانے کو بتایا ہے کہ علی جو ہو پیدا نہیں ہوتا، نازل ہوتا ہے، اور جس جگہ پہ آیا ہے وہ عام جگہ نہیں، اس کے لیے اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ اس کی عظمت بتائی۔ سب سے پہلی بات اللہ نے قرآن میں سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ ارشاد خداوندی ہے کہ ہم نے سب سے پہلا بیت واضح کیا، ابراہیم معمار ثانی ہے، کعبہ آدم سے پہلے نازل ہوا تھا۔ میں جہاں پڑھ رہا ہوں یہ کوئی چھوٹی موٹی جگہ نہیں، میری آواز استاد العلماء کے کانوں تک بھی جا رہی ہوگی۔ یہاں پہ درس پڑھنے والے بچے اور وہ لوگ جو جہاں پہ آ کے صرف قبلہ کے پاس بیٹھتے ہیں اور ان سے فیض لیتے ہیں، وہ بھی صاحبان علم ہے۔ اس لیے بالکل غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرنے کا نہ میں عادی ہوں، اور نہ ہی اب وہ شور شرابہ کر کے داد لے کے تھلے اتر کے اکھڑا میں بڑا پڑھ آیا، وہ میں گزر گیا ہوں ان باتوں سے۔ اب مجھے حسرت ہی نہیں ان باتوں کی نا، یہ سامنے جو بچے ہیں، یہ آنے والی نسل ہے، ان کے لیے پڑھنا ہے۔ میں بات آہستہ آہستہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ بات سمجھا کے کسی موڑ تک لے آؤں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میری سپیڈ سلو دیکھ کر آپ مزاج کول خانی والا بنا کے بیٹھ گئے۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ یہ فیصلہ آباد ہے تو 5 سال تے مینوں بھی اتنے نوکری کر دیا ہوگا۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ مینوں فیصلہ آباد کی اتنی عادت ہو گئی کہ میں انٹرچینج لتھا تو مینوں ٹھنڈ لگن لگ پیا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ چہروں پہ خوشی کا یہ صرف آپ کا مقدر ہے۔ اسی بات کا شکرانہ ادا کرے تو حق ادا نہیں ہوتا۔ امام ہی وہ ولا ہے جس نے خوشیاں دی ہیں، اب باقیوں کو تو پلے ہی کچھ نہیں۔ کبھی جا کے لوگوں کو دیکھیں نا، اب وہ دیکھیں ہر بندہ جو کہتا ہے اے انہوں جی بد دعا ہے، اے روندے نے، اے روندے رہندے 2 مہینے، وہ بچے بیچارے دیکھتے پریشان ہوتے ہیں، یار واقعی 2 مہینے روتے ہو رہے بد دعا ہے انہوں، وہ مسلسل ایک ہی کام ہے۔ دیکھیں خوشی اور غم کا تعلق سے ہوتا ہے۔ نہیں توجہ فرمائی نا میری بات؟ ملک صاحب جب ہم لگتے ہی کسی کے کچھ نہیں، اس کے گھر غم ہو یا خوشی ہمیں کیا لگے؟ نہیں توجہ فرمائی؟ 22 رجب کو ہمارے گھر میں خوشی ہے، نہیں توجہ میری بات کی فرما رہے آپ؟ بھئی ہماری یہ خوشی ہے، ہوں لوگ پٹ دے رہے ہیں کہ کوئی مر گیا سی تو مرتا رہے، ہمارا کیا تعلق؟ نہیں توجہ فرما رہے نا؟ بھائی کو کل کا مرتا آج مرے، لوگ کہتے ہیں جی آپ تو ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ خوشی کا اور غم کا تعلق سے ہوتا ہے۔ اچھا ہم 2 مہینے بڑا غم کرتے ہیں اور لوگوں کو اس کا بھی بڑا غم ہے کہ یہ غم کیوں کرتے ہیں۔ اس وقت ان کو ہلکی پھلکی یہ خوشی رہتی ہے، یہ تسلی دے کر کہ انہیں بد دعا ہے۔ رونڈن کالے کپڑے
ہر ویلے کدی ادھروں کوڑا کدی ادھروں علم کدی ادھروں تازیہ کدی اتھے پٹ کدی اتھے پٹ جتوں ویکھو کتھے ہاتھاں چول پھڑے نے ٹری جا رہے ہیں روندے ادھر روندے نکلتے بندے بڑے خوش ہوتے ہیں اچھا ہم 2 مہینے غم میں ہوتے ہیں بندے خوش ہوتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار انہوں بد دعائے اسی خوشی میں وہ گھومتے ہیں لیکن وہ علی ہی نہیں جو معجزہ نہ دکھائے اب دیکھیں کسی ان کے غم میں ہم نے غم کیا نا تو پھر اس کا انعام کیا ہے 1-2 دن نہیں 2 مہینے ہم نے غم کیا ہے نا تو 2 مہینے خوشیوں کے وہی بارگاہ سجا ہوا وہی رنگین لباس پہنے ہوئے رونے والے چہروں پہ مسکراہٹ آئی ہوئی خوشیاں وہ تبرک والے چاول کی جگہ مٹھائیاں کیک پہ بھی بڑا اعتراض ہوتا ہے یہ تو انگریزاں دی رسم ہے تسی کتھے لین دی ہے مولا کی سالگرہ کرتے ہیں کیک کاٹتے ہیں میں نے کہا مجھے پتا ہے آپ کو تکلیف کیا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہم یہ کیک نہیں کاٹتے دشمن علی کا کلیجہ کاٹتے توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات اب 2 مہینے خوشیوں کے اب خوشیاں لوگ اب ہماری خوشی سے لوگ پریشان اچھا جو آپ کی خوشی سے پریشان ہونا رجب اور شعبان میں وہ سمجھ لینا اس کا اس گھر سے تعلق کوئی میں بائی نو تسی رولا ویکھ لے باپ نے خوشی کرنی ہے پٹن لا پڑا لوگاں اچھا یہ غصہ کرتے کہ ان کا کام کیوں نہیں کرتے یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے کبھی ان کی خوشی کیوں نہیں کی اچھا 2 مہینے مٹھائیاں وہی بارگاہ سجا وہیں پہ جہاں پہ ماتم جہاں پہ تعزیہ وہاں پہ کیک آ گئے وہاں پہ خوشیاں آ گئیں وہاں پہ نعرے لگ گئے جہاں لوگ باہر نکلتے گلے ملتے ایک دوسرے کو پرسہ دیتے ہیں وہی لوگ باہر نکلتے ہیں انہی بارگاہوں میں اسی 2 مہینوں خوشیوں کے مہینوں میں ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں ہر ایک دوسرے کو کہہ رہا ہوتا ہے آج اس قرآن کے آنے کی مبارک آج اس قرآن کے آنے کی مبارک آج یہ قرآن آیا ہے آج یہ قرآن آیا ہے آپ چپ کر گئے میرا دل کرتا ہے اس مولوی سے پوچھوں ان کی خوشیاں دیکھ کے بتا انہیں کس بی بی کی دعا ہے توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات تو یہ اس لیے چہرے جو ہے نا یہ جشن رکھیں تو چہرہ کھلا ہوا ہونا چاہیے یا رسول زندہ زندہ یار توجہ ہے کہ نہیں یار ٹھنڈ تہاڈا حوصلہ ہے وہ ٹھنڈ دے بالکل متھا لا کے بیٹھے ہوئے تسی اتنے اگے آ گئے پلر نہ لا جاؤ صحیح اتنے اگے آ جاؤ وہ جی ایک ٹھنڈ ہے وہ تو کان دے وہ ادو ٹھنڈی ہے جس نال بیٹھے ہو تو جا کر صاحب کہہ کے ٹور کے نعرہ لا دیو اتنے چند اگے آ جاؤ بیٹا اتنے آ جاؤ ٹھنڈ سے جتنا وہ قریب آ سکتے ہیں وہ آ جائیں توجہ ہے کہ نہیں آپ سارے حضرات جتنے بھی ہیں نا چونکہ دروازہ کھلا ہے وہاں پہ ٹھنڈ توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات کی اب اللہ کہتا ہے میں نے پہلا گھر واضح کیا مبارک بھی ہے اور عالمین کے لیے ہادی بھی ہے مسلمین کے لیے نہیں عالمین کے لیے ہادی اچھا یہ گھر اللہ نے جو دوبارہ بنوایا وہ کس سے بنایا تھا جناب ابراہیم سے 2 نبیوں نے مل کے بنایا آدم سے پہلے آیا اس کے بعد پھر اس کے بعد جب ابراہیم آئے تو کہا بنا آدم کے فوراً بعد ابراہیم نہیں آئے کتنے زیادہ نبی آئے کسی سے نہیں کہا بنا ابراہیم سے کہا بنا ابراہیم نے بنایا اچھا گھر بنوایا ابراہیم سے ٹھیک ہے نبی یہ بنوا لیا تو اب اس نے بنا دیا تو جان تیرا گھر جانے صرف بنوایا نہیں ابراہیم سے کہتے اسے پاک رکھنا طاہرہ بیتی الطائفین والعاکفین ورکع السجود صرف پاک نہیں رکھنا اللہ نے بتایا کہ کن کن لوگوں کے لیے پاک رکھنا طواف کرنے والوں کے لیے
سجدہ کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، بچوں ایک لفظ ہے تو میں اخیر تے آکھنا ہے، اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے۔ اللہ کا گھر اعتکاف، جنہ میں نے اتنے بٹھایا میں انہاں ہولی ہولی پڑھنا ہے۔ ایڈی ٹھنڈ تے مینوں آکھے چلی کہ بلا ممبر تے 3 ذاکر پڑھائے نے وچ، تو بلا مینوں اتنے بیٹھا رہنا تو میں ٹر جانا سی۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ ارے نہیں، یہ بچے پریشان ہیں بیٹا، موبائل چھڑ، تو میری گل سن، 2 ٹینشن ہو جاتی ہیں نا، اس کو جیب میں رکھو۔ انہیں جو کیمرے لائے نا انہوں نے تو یقین کوئی نہیں، امام حسین تینوں بڑا رنگ لاوے۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ چہرے بچوں کے کھل جائیں گے، پھر مجھے پڑھنے کا لطف آئے گا۔ آنے کا مقصد صرف یہ ضروری نہیں ہے کہ میں خطابت کی چابکدستی کرنا شروع کر دوں، بس شکلوں سے پتہ چلنا چاہیے جشن ہے، چہروں سے پتہ چلنا چاہیے جشن ہے۔ بات یہی نہیں رکتی، شجروں سے پتہ چلنا چاہیے، اس لیے کہ شجر سب حرف زن ہوتے ہیں، غنچے بول پڑتے ہیں، علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں۔ اور یہ جو بندے رجب اور شعبان، لوگوں کو پتہ چل گیا ہے چاند چڑھ گیا ہے، ہاں بڑے بڑے منہ اترتے ہیں جب رجب کا چاند چڑھتا ہے، اور وہ چہرے ان کے اترتے ہیں جن کے شجرے اترے ہوئے ہوتے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ فراد؟ ہاں ہاں، جو خراب گھر ہوتے ہیں انہیں رجب شعبان کا چاند اچھا نہیں لگتا۔ تیرے یہ خراب گھر میں نے ایسے نہیں کہا، مولا تیرے میرے علی بادشاہ کا فرمان ہے، تیرے میرے نام امام نے فرمایا، 10ویں امام نے فرمایا تھا، دربار میں کھڑے ہو، اور متوکل نے کہا تھا، نے کہا ہم نے سنا ہے کہ آپ کے دادا علی نے کہا تھا جس گھر نے ہم سے دشمنی رکھی وہ خراب ہو گیا۔ امام دیکھتے رہے، اس نے کہا میں نے یہ بھی سنا ہے کہ علی نے یہ فرمایا تھا جس نے ہم سے بغض رکھا وہ خارش زدہ کتا ہو گیا۔ تیرا امام چپ کر کے دیکھتا رہا، جب اس نے کہا یہ ہو کیسے سکتا ہے، علی کا بیٹا دربار میں دیکھ کے کہتا ہے اگر کسی کو شک ہے تو ابھی آزما لے۔ بڑے بڑے چہرے اترتے ہیں رجب کا چاند طلوع ہوتا ہے تو، اور ویسے بھی ان 2 مہینوں میں تو ہمارا مقصد حل ہوتا ہے۔ وہ ایک شاعر نے 4 مصرے میں بھی سناواں، وہ سارے پوچھ پوچھ سنا دے گئے، تسی کہندے سنائی جاؤ، اس تو بعد پھر میں قصیدہ پڑھنا جی۔ نہیں، ایک شاعر نے کہا تھا کہ قطرے تھے جتنے پاک صدف تک پہنچ گئے، سارے نجیب لوگ نجف تک پہنچ گئے، ذکر علی سے آپ کو تکلیف ہو گئی، یعنی ہمارے تیر ہدف تک پہنچ گئے۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات کی؟ نہیں توجہ میں، اچھا اللہ کیا کہتا ہے میرے گھر کو پاک رکھنا، کس کے لیے پاک رکھنا؟ بس گھر تیرا ہے تو پاک رکھ، اپنی ذمہ داری لے، اسے بنوا لیا ہے، کہانی پاک بھی تو رکھ۔ اچھا پاک رکھوں کس کے لیے؟ کہا طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، اور اعتکاف بیٹھنے والوں۔ یہ شرط اللہ نے بتائی کہ ان لوگوں کے لیے پاک رکھنا ہے۔ اچھا طواف باہر ہوتا ہے، طواف علی کی مثال، بسم اللہ سرکار، علی کی مثال کعبے جیسی ہے۔ دیکھ نہ لے ادھر کی ہوں گے، علی کی مثال کس جیسی ہے جی؟ کعبے جیسی ہے۔ وہ ہلے کیک لین گئے نے تو انہوں ٹائم ہے، انہوں کے قبلہ ہولی ہولی پڑھے، مینوں اپنی خطابت دی فکر نہیں، انہوں دے کیک دی ہے۔ جڑے بندے کھانا ہے نا جی، میں چہرے ایڈے بھی زیادہ نہیں کہ میں چہرے تو خوشیاں ویکھ رہے ہیں، ونڈنا میں ایک گل ذہن وچ رکھیا جے، تے میں چہرے ویکھ لین
مولا دی خوشی جڑا خوش ہوئے گا انہوں لبے گا جی. توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات کی؟ انہوں بہتا لبے گا جی. ساری زندگی رزق امام کی خوشی منانے میں ملتا ہے نا. بات صرف ایک لکڑے کیک کی نہیں ہے, نسلوں کا رزق مانگو ان دنوں میں. یہ دیکھیں بندہ باہر نکل کے کہ میرے پتر ہویا ہے تو کو بندہ آخر یہ تیرا کو واقف تے نہیں آ رہا نہیں. اچھا سارے میرے ویکھ رہے ہیں تو یہ اینج کر کے اتھوں ویکھ رہا کہ جڑا میرے والا سی وہ آیا کہ نہیں آیا. اے ذاکر صاحب نے نا میرے بعد کیک دی کٹائی تے پڑھنا ہے, اس تو بعد کوئی نہیں آنا. جڑے آ گئے نے وہ اے ہی نے. تو چن میرا میں سارے نو وینا, تو کلا اتھے وینا. اتھوں اگر دور پہ رہے ہیں تو میں اتھے کھلو جانا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہلے وہ بندے آ رہے ہیں, کیک والے بندے پیچھے. اچھا میں آکھاؤ کی ویندا وہ کیک والے بندے ویکھ رہے. علی حق نعرہ توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات کی؟ اچھا جی دیکھیں, طواف کرنے والوں کے طواف بھی باہر ہوتا ہے, رکوع بھی باہر ہے, سجدہ بھی باہر ہوتا ہے. سجدہ کعبے کو ہوتا ہے, کعبے میں نہیں ہوتا. شریعت کا مسئلہ اندر قبلہ جی, سجدہ کعبے میں نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ سارے جانتے نا جی, جا کے تو دروازہ کھلوا کے تو اندر نماز اندر پڑھی. اچھا ادھر قوم خوش ہو رہی ہے, ساڈا لیڈر اندر پڑھ کے اس کو بیچارے دی ہندی کوئی نہیں, کعبے کے اندر نہیں ہوتی. اس کی وجہ کیونکہ کعبے کی دیوار کو پشت کرنا حرام ہے, گناہ ہے. پشت کریں تو نماز نہیں ہوتی. تو کعبے کے اندر اگر سجدہ کریں گے, کسی ایک دیوار کو سجدہ کریں گے تو ایک کو پشت ہو جائے گی. میں آکھے نا نیڑے آ جاؤ, ٹھنڈ بڑی ہے بھائی. توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات کی؟ اچھا ایک آپ کے شخصیت ایسی بھی ہے جو ٹی وی پہ بڑے فخر سے کہتے ہیں دنیا کے وہ 5 مسلمانوں میں سے ایک میں ہوں جس نے کعبے کی چھت پہ پڑھی ہے. وہ تھلے ہی کوئی نہیں پڑی, انہوں اتنے چلے گئے, چھت پہ پڑی ہے. میں کہا قبلہ آپ یہ تو کہتے ہیں میں نے چھت پہ پڑی ہے, یہ بتائیے کس رخ پڑی تھی؟ کعبے کی چھت پہ پڑی ہے تو کس رخ پڑی تھی؟ اصل میں رخ کا بھی پتہ ہے, لیکن اگر کسی شیعہ سے مشورہ کیا ہوتا تو وہ اسے حقیقت بتاتا. کعبے کی چھت پہ بھی عمل ہوا. نبی نے فرمایا بلال اذان دے چھت پہ چڑھ کے. چھت پہ چڑھ کے کہتا ہے مولا, نیچے کھڑا ہو کر رخ کرتا تھا کعبے کی طرف, چھت پہ کھڑا ہو گیا ہوں کعبے کی, اذان دینی ہے منہ کس طرف کروں؟ کہا وہاں کر جہاں علی بیٹھا ہے. آپ چپ کر گئے ہیں. کلیہ نبی بتا گئے ایسے لوگوں کو جن کو شوق ہے کہ وہ چھت پہ چڑھ کے کعبے کی نماز پڑھے. اگر کعبے کی چھت پہ چڑھ کے نماز پڑھنے کا موقع مل جائے منہ نجف کی طرف کر لیا کرو. توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات؟ سلامت رہے بچہ. سجدہ کعبے کو ہے, اس لیے تو وہاں پہ سارے جب حج پہ جاتے ہیں تو سجدہ کرتے ہیں, درمیان میں کعبہ ہوتا ہے. جس دیوار کے سامنے بھی آؤ سجدہ کعبے کو کرو. اگلی شرط ہے کہا اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے اس گھر کو پاک رکھنا. اعتکاف بیٹھ, طواف بھی لوگ کرتے ہیں, آج تک ہوتا ہے. نماز ہوتی ہے تو اس میں رکوع بھی ہوتا ہے, سجدہ بھی ہوتا ہے, لیکن اللہ نے کہا قرآن ہے, اللہ کہہ رہے اسے پاک رکھنا, سنبھال کے نہیں رکھنا, پاک رکھ. تیرے میرے لیے اللہ پاک کر رہا ہے. تو میں طواف کریں گے تو اللہ کہے گا میرا گھر پاک کر. وہ گناہگار بشر آ رہے ہیں گناہ بخشوانے کے لیے, ان کے لیے میرا گھر پاک.
اچھا بندہ کہتے جی ہم ہی تو جاتے ہیں اور کون جاتا ہے؟ اچھا چل مان لیا تو جاتا ہے طواف کرنے کے لیے، تو نے وہاں نماز پڑھی، تو نے وہاں سجدہ کیا، تیرے لیے پاک کروایا، پھر پاک کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے کہا میں نے کہا اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے۔ جب سے کعبہ ہے تب سے لے کے آج تک اللہ جانے کتنے سال ہو گئے، صدی سے زیادہ ہو گیا، آدھی صدی سے زیادہ، چابیاں آل سعود کے پاس ہیں۔ کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ کسی خبر میں کوئی بتائے کہ کبھی کسی نے کہا ہو کہ رمضان میں یہ ولی عہد اعتکاف بیٹھا ہے اندر؟ کعبے کے اندر اعتکاف بیٹھا ہے؟ بھائی ہر مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں، بادشاہ چابی کھولے اندر ٹوڑ جائے، نماز ہی تو پڑھ لیں دیں، اعتکاف بیٹھ جائے۔ اور اچھا مذہب شیعہ میں اعتکاف ہوتا ہے 3 دن کا۔ ہوں میرے نے درس والے جا کے ہو جی، مذہب شیعہ میں قبلہ اعتکاف 3 دن کا ہوتا ہے جی، 3 دن کا، 3 رات دن بھی 3، ٹھیک ہے جی۔ اچھا دوسرا مذہب جعفریہ میں عورت مسجد میں نہیں بیٹھ سکتی، گھر بیٹھے۔ پورے کعبے کی تاریخ میں اللہ کہتا ہے ابراہیم طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے اسے پاک رکھنا۔ طواف کرنے والے ملیں گے، سجدہ کرنے والے ملیں گے، تجھے رکوع کرنے والے ملیں گے، سوائے فاطمہ بنت اسد کے کوئی دوسری ہستی ثابت کر جو 3 دن کعبے میں بیٹھی ہو۔ نہیں توجہ فرمائی میری بات پر۔ اپنے گھر بیٹھے۔ یار میں بچوں کے سامنے دیکھے 3 دن مولانا صاحب 3 دن بیٹھے، اپنے گھر عورت بیٹھے، تو بیٹھی تو تھی، بیٹھی تو تھی جناب عمران کے گھر میں، تو اپنے گھر کیوں بلایا؟ بتانے کے لیے کہ اس کے اور میرے گھر میں فرق کوئی نہیں ہے۔ نہیں توجہ فرمائی۔ 3 دن اعتکاف بیٹھے، اور اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک رکھنا۔ 3 دن بی بی اندر بیٹھی رہی اور حالت اعتکاف میں بیٹھی رہی، حالت اعتکاف میں۔ اللہ نے 3 دن اپنے گھر میں حالت اعتکاف میں بٹھا کے بتایا ہے جو آنے والا ہے پیدا نہیں نازل ہوا ہے۔ نہیں توجہ فرمائی میرے۔ اچھا بندے کہنا نہیں تسی ہمیں تکے نال منائی آندے ہو سن نازل ہوئے نازل ہوئے نازل ہوئے، تو جا پھر قرآن پڑھ، سورہ بنی اسرائیل پڑھ، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَازَلَ۔ اللہ کہتا ہے ہم نے اسے حق کے ساتھ نازل کیا۔ اچھا جسے نازل کیا اس کا نام نہیں لیا، جس کے ساتھ کیا ہے اسے بتایا ہے کہ جو نازل ہوا ہے وہ حق کے ساتھ ہوا ہے۔ اب بندوں سے جا کے پوچھو کہ نازل کیا ہوتا ہے، ان کے ذہن میں نزول صرف قرآن ہے، اس کا مطلب ہے جو قرآن ہے وہ نازل ہوتا ہے۔ جو قرآن ہے نا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اسے قدر والی رات میں نازل کیا۔ حالانکہ اس میں پوری آیت میں نہ کتاب کا لفظ ہے نہ قرآن کا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا ہم نے قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا، کتاب کو کہا ہم نے اسے قدر والی رات میں نازل کیا۔ اور پھر کہا فَمَا أَدْرَكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا پتا قدر والی رات کیا ہے؟ اچھا بندے قدر والی رات ڈھونڈنے نکل کے پیچھے آیت میں ڈھونڈتے ہیں نازل ہوا کیا ہے؟ قرآن قرآن قرآن، اس کا مطلب ہے قرآن نازل ہوتا ہے۔ یہ بات تو طے ہو گئی۔ میں نے قرآن سے پوچھا اللہ کی کتاب تو قرآن ہے، تو نازل ہوتا ہے، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا مجھے کھول کے پڑھے گا نا 57واں سورہ پڑھے گا تو جو پہلی آیت میں پتہ چلے گا یہ تو دور کی بات ان کے گھر کا نوحہ بھی نازل ہوتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ؟ اچھا قرآن، اچھا نزول سے قرآن مطلب ہے جی کہ قرآن کو ہم نے نازل کیا، لیکن کس کے ساتھ؟ حق کے ساتھ۔ بے تھوڑا جا ٹائم رہ گیا جی، کیک نیڑے لگا کھڑے، میں کہ بندے سیریس نہ ہو جان بیچ کہیں کہ میرے میں ایک دن کہ وہ کیک والی گل آ رہا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟
میں برآمد کرا کے بس. اچھا قرآن نازل ہوا کس کے؟ حق کے. یعنی حق کے ساتھ جو آیا ہے وہ قرآن ہے. اور نبی فرما رہے الحق ما علی جن والی مال حق. ٹھیک ہے جی. اچھا چلے قرآن کے ساتھ جو ہوا وہ حق ہے. چلیں جس کو ماننا ہے حق اسے مانو, کوئی زور ہی نہیں کسی پہ. لیکن دلیلیں دو دینی پڑیں گی, ثابت دو باتیں کرنی پڑیں گی. جو قرآن کے ساتھ حق آیا یا حق کے ساتھ قرآن آیا, دونوں اکٹھے آئے. پھر ثابت کرنا پڑے گا کہ جو حق قرآن کے ساتھ آیا اس نے آتے ہی دنیا میں قرآن پڑھا ہو. تو ثابت کرنا غلط ہے نا سرکار کہ حق کے ساتھ قرآن آیا ہے, قرآن کے ساتھ حق آیا ہے, تو دلیل کیا ہے کہ اس نے آتے ہی دنیا میں قرآن پڑھا ہو. ٹھیک ہے, وہ قرآن کے ساتھ آیا ہو, آتے ہی قرآن پڑھا ہو. نبی نے اس لیے فرمایا القرآن مع علی والی مال قرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے. قرآن حق کے ساتھ ہے, حق قرآن کے ساتھ ہے, آوے دو اکٹھے. ہم نے اسے حق کے ساتھ نازل کیا. قرآن اگر نازل ہوا ہے تو علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے. مجھے قبلہ سلیم مولانا سلیم صاحب پوچھے قبلہ کیسے آئے آپ؟ میں ان سے کہوں جی میں ملک ہاشم صاحب کے ساتھ ان کی گاڑی پہ آیا ہوں. یہ کی مطلب ہے ہاشم صاحب سائیکل تے آئے ہو سر؟ بھائی عقل کا اندھا بھی کوئی سمجھ جائے گا کہ جیسے ہاشم صاحب آئے ہیں ویسے میں آیا ہوں. نبی کہتے ہیں علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے. اللہ کہتے ہیں ہم نے قرآن حق کے ساتھ نازل کیا ہے. تو ماننا پڑے گا نا کہ جیسے قرآن آیا ہے. نہیں بیٹھے میرے نال بندے, ویسے علی ساتھ آیا ہے. اچھا یہ قرآن کے ساتھ ہیں, یہ قرآن جیسے ہیں. عربی بولتے ہیں اس لیے, کلام عربی میں کرتے ہیں اس لیے. نبی فرماتے ہیں یہ قرآن جیسے ہیں, قرآن ان جیسا ہے. نہیں جس بندے کو پتہ, دیکھیں اللہ لا شریک ہے, لا شریک ہے نا. بندہ کہ لا شریک کیوں ہے؟ بندہ کہ جی اس کا شریک کوئی نہیں. یہ تو بات ہے کہ اس کا شریک نہیں ہے تو لا شریک ہے. اس کا شریک کوئی کیوں نہیں ہے؟ شریک مطلب اس جیسا کوئی نہیں, اس اللہ جیسا کوئی نہیں. اس لیے اس جیسا کوئی نہیں تو اس کا شریک کوئی نہیں, وہ لا شریک ہے. تو اس کا مطلب پتہ چلا کوئی جیسا ہو تو شریک ہوتا ہے, کوئی اس جیسا ہو تو شریک ہوگا. اگر یہ قرآن جیسے نہیں تو پھر زیارت میں کیوں پڑھتے ہو السلام علیکم یا شریک القرآن, اے قرآن جیسے میرا سلام. دیکھیں نبی فرما رہے یہ قرآن کے ساتھ زیارت کہہ رہی ہے کہ قرآن جیسے ہے. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن کے ساتھ نازل ہوئے ہیں. تو پھر ماننا پڑے گا اللہ کا قرآن نبی کا فرمان پڑھنے کے بعد قرآن صامت ہو یا ناطق ہو پیدا نہیں نازل ہوتا ہے. جس بندے کو بات سمجھ میں آ رہی ہے, پیدا ہونا اور ہے, وہ بڑا فرق ہے. میں آپ کے پیدا ہونے والے ہماری اوقات قرآن میں لکھی ہوئی ہے. یہ بچوں کو بتا تھک گئے, اتنا واضح لکھا ہوا ہے نا, ہماری نشانی لکھی ہوئی ہے کہ پیدا ہونا لے جائے. اور اللہ نے بتایا ہے تو متھا سا اللہ نہ لایا ہے. یعنی جیسے دنیا کہتی ہے نا نبی ان پڑھ تھے, وہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس مقام تک جا نہیں سکتے تو نہ خطرو کہ نبی تھلے لائے. وہ بھائی باب علم کسی کو ثابت نہیں نہ کر سکتے. شہر علم تب مانیں گے کہ اس کا باب علم ثابت نہیں کر سکتے. کسی نے باری بنا لی, کسی نے کاند بنا لی, کسی نے چھت بنا لی, سارا کچھ بنا لیا, لیکن پرنالا بھی بنا لیا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ سارا کچھ بنا لیا لیکن مقصد حل نہیں ہوتا نا. اب کسی کو ماننے کو تیار ہی نہیں. شہر کا دروازہ ہوتا ہے,
لوگ کہتے اچھا نبی کہہ سکتے تھے نا بھائی آج چھت تے اے باری ہے پرنالا ہے اے دروازہ ہے ٹھیک ہے میں شہر ہوں باقی بنوا نہیں سکے انہوں نے شہر ماننے سے انکار کر دیا بالکل اسی طرح جیسے کسی نے کہا نا جی جوانہ نے جنت کے سردار حسنین شریفین تو وچوں ایک بندہ اٹھیا تو وہ خیبر تو بعد کلمہ پڑھ کے وہ تکھا بڑھائی ہوں میں درس آل محمد چ بہ کے بندے دی نشانیاں دساں میں دودھ بڑا پیندا ہی تو پھر اتنے پڑھن کا فائدہ کیوں ہے ٹھیک ہے کہ نہیں وہ پچھو رلیا نبی کی حدیث ہے کہ جوانہ نے جنت کے سردار حسنین پانچویں امام کا دور تھا انہیں بھی ایک چھڑی ہوئی انہیں کہا جی بوڑھوں کے یہ ہیں بندہ پنجویں معصوم کو ٹر گیا انہیں کہا قبلہ کیا بوڑھوں کے یہ سردار ہوں گے امام دیکھ کے فرماتے تمہیں کس نے کہا جنت میں کوئی بوڑھا ہوگا توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات کی بھائی جنت جس گلی کا نام ہے جنت جس جگہ کا نام ہے وہاں بھی اتھے جا کے کی فائدہ بلکہ میں نے اس دن ایک روایت پڑھی ہے قبلہ جی وہ آپ بہتر جانتے ہیں انہوں نے کہا جی بیوی اچھی بیوی جو ہے نا یہ جنت میں حور ملے گی ٹھیک ہے نا جی اور یہ حور یہ جمع ہے ٹھیک ہے نا اسی ہیں نا حوریں حور جمع ہے حور جمع ہے ٹھیک ہے نا حرہ واحد جی ہاں جی بہرحال انہوں نے کہا جی ملے گی شیعہ روایت میں بھی ہے اس میں یہ ہے کہ جو آپ کی اچھی بیوی دنیا میں ہے نا وہی وہیں پہ حور بن کے ملے گی میں ایک جگہ پڑھ بیٹھا ہوں تبلیغ کی کرنی ہے میں کہا جی جو اچھی بیوی ہے نا دیکھیے بیویاں بہت اچھی جس کے مقدر میں آ جائے وہ مولا فرماتے وہ گھر جنت سے بہتر ہے اچھی بیوی کا ہونا جنت سے بہتر گھر ہے وہ تب ہو سکتی ہے اس کے بھی مولا نے طریقہ بتایا کہ جنت والا گھر بنتا کیسے اچھی بیوی کے ساتھ فرمایا جب رشتہ ڈھونڈنے جاؤ تو بیوی نہیں نسلوں کی ماں ڈھونڈنے توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات ہوں یہ روایت اگر پڑھی ہے نا تو بندے پریشان ہو جاتے میں ایک جگہ پڑھ بیٹھا جی ایویں وہ تبلیغ والا کام سی نہ کری تھوڑا جی ہدایت بھی کریا جی ایک تو ساڑھے تے پائی ہوں ساری تو میں نے کہا میں جی یہ بیوی اچھی ہو نا جی تو وہ جنت میں حور کی صورت میں آپ کو ملے گی پھر پتہ نہیں کڈا کیا بیٹھا انہوں نے کہا پھر فائدہ متھا ہی لگنا او زندگی تو مکن والی نہیں اتنے تو پھر بھی کسی آس سے بندہ جیو لینا نا کدی مک ویسے توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات کی اس لیے دیکھیے اب یہ جو جنت کے ہے نا جی جوانان جنت کے سردار حسین ایک عورت بوڑھی رسول اللہ کی خدمت میں آئی اور اس نے ڈھیڑ عمر تھی اور نبی نے بتایا تھا بھی جنت میں اس نے آ کے کہا اس نے کہا سرکار کلمہ آپ کا پڑھا ہے اور بس آخری عمر ہے پتہ نہیں کب جان نکل جائے ضمانت دے دیجئے نبی اللہ کا ہیں آپ جنت کی تو نبی نے فرمایا بوڑھے تو نہیں جائیں گے وہ بیچاری روتی باہر نکلی سامنے سے بلال سودا لے کے آ ہاں رسول اللہ کے گھر کا کام کرتے تھے گھر کے کام کاج کے لیے کیونکہ بلال کو لڑنا نہیں آتا تھا بلال کو بڑا سکھایا ہے جناب امیر سکھاتے تھے جناب بلال کو جناب امیر نے ایک دن آ کے کہا یا رسول اللہ یہ دیتے نا پھر مک گئی ہے جانا تو سرکار نے پوچھا بلال تمہیں کیا ہے تم کیوں نہیں سیکھ رہے سرکار جب سے میں پیدا ہوں میں ماری کھدی غلام تھے نا حبشی غلام ماری کھائی تو میں ہاتھ اٹھانا مجھے آتا ہی نہیں میرے پر ہاتھ اٹھتے رہے تو گھر کے کام کاج تو سامنے سے بلال آ گئے تو روتے ہوئے دیکھا اس نے کہا رسول رحمت اللہ عالمین کے گھر سے بند عورت انہوں نے کہا کیوں رو رہی ہے کہا نبی کے گھر گئی تھی آخری عمر ہے موت کی اب خیالات آتے ہیں تو میں نے کہا سند لکھ دے میرا نبی جنت چلی جاؤں اگلا جہان پتہ نہیں ہم نے تو دیکھا نہیں ہے کہتے ہیں بڑا سخت ہے تو رحمت اللہ عالمین کے دروازے بلال پریشان ہو کر رحمت کا دروازہ تو روتی ہوئی آئی انہوں نے کہا چل میرے ساتھ میں جو سودے ٹوندا رہنا تھے میری بڑی چلتی انہوں نے کہا میں لے کے دیتا ہوں جنت آ کے اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کے دروازے سے روتی ہوئی چلی گئی یہ سند لینے آئی تھی
تو آپ نے آگے سے کہہ دیا کہ بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے. سرکار دیکھ فرماتے بلال کالے بھی نہیں جائیں گے. بلال کو اماں بھول گئی, پیروں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے تیرے گھر کی نوکری کا فائدہ. کہا فائدے کی بات نہیں ہے, یہ اللہ کی قدرت ہے. بوڑھے جوان ہو کے جائیں گے, کالے گورے ہو کے جائیں گے. اس لیے نبی نے کہا جوانوں نے جنت کے سردار ہیں, کہ جنت میں بوڑھا کوئی نہیں ہوگا. نبی کو اپنے جیسا بنا لیا کہ خود وہاں تک نہیں جا سکتے. اسی طرح بندے بھی علی تک نہیں جا سکتے, اور اپنے جیسا بنانے کے لیے قرآن میں اللہ نے اوقات بتائی ہے کہ خبردار اپنی اوقات دیکھنا اور ان سے دور رہنا, جرت نہ کرنا اپنے جیسا کہنے کی. اللہ نے قرآن میں ہماری اوقات لکھی ہے جو پیدا ہونے والا ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. تمہیں کسی چیز کا علم نہیں تھا, تمہیں جب تمہاری ماں کے شکموں سے خارج کیا گیا تم لا علم تھے. اب پتہ چلا ہے جو پیدا ہوتا ہے لا علم ہوتا ہے, جو نازل ہوتا ہے وہ باب علم ہوتا ہے. توجہ نہیں فرمائی میری بات. اور اپنے گھر میں اچھا اللہ نے ابراہیم سے کہا تھا میرے گھر کو پاک رکھنا, فاطمہ بنت اسد سے نہیں کہا تھا. یار میں پڑھ گیا ہوں, میں تقدس ہی پڑھ سکتا ہوں نا. دیکھیے کہنا تو جناب فاطمہ کو چاہیے تھا نا کہ بی بی تو جا رہی ہے اور میرے گھر کو پاک رکھ لو جی. 11 بج گئے تو اتنا کو ٹائم سے بس میں آخری دلیل دیکھ رکھی ایک آ گیا جی. اچھا پڑھنا ہے تو پہلے دسو تو صحیح سرکار میں نہیں بس آخری جملہ سرکار. میں سمجھا کہ ہوں صرف ایسے ہی پڑھنا ہے, ٹھیک ہے نہیں. چلے جی آخری جملہ میرا خیال دلیل میں اپنی قریب لے آؤں. توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ کہنا فاطمہ بنت اسد سے چاہیے تھا کہ آ رہی ہے میرے گھر میں, تجھے بلا لیا ہے میں نے اپنے. دیکھیے جس اللہ نے بطول کو کہا ہے میرے گھر سے جا, وہاں اللہ کے نجاست کا کوئی ذہن میں بات بھی نہیں کہ نجاست کا کوئی بندہ تصور کر سکے. لیکن اللہ نے کس بنیاد پہ کہا کہ جو آ رہا ہے وہ بچہ ہے, میری توحید پہ حرف آ جائے گا, میرا گھر ہے. تو اللہ نے بی بی کو بھی نکال دیا, لیکن فاطمہ بنت اسد کو نہیں بلا کے نہیں کہا کہ میرا گھر پاک. ابراہیم سے کہتے پاک رکھنا اس کے لیے, پاک رکھنا اس کے لیے, اور اس کے آنے سے وہ سند بھی لی ہے کعبے کو. دیکھیں جو پیدا ہوتا ہے نا وہ قدرت کا قانون ہے, وہ 3 نجاستیں لے کے پیدا ہوتا ہے. 3 نجاستیں لے کر پیدا ہونے والا 3 نجاستیں لے کے پیدا ہوتا ہے, 2 نہیں. جنہوں میں نے جڑے بندے نے میری آخری گل تے داد نہ دی تھی ان کو ایک نہیں دینا چاہیے. توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ اب سمجھ آئیے, یہ قدرت کا کام. بندہ متھا پھاڑ لینا تو قدرت کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اللہ نے نہیں لائی دی زد, اور بندوں نے اللہ سے زد لگائی ہوئی آل محمد کی دشمنی میں, اور اللہ زد برداشت نہیں کرتا ان کی دشمنی. تو کچھ بھی کر لے, تیری اوقات یہ ہے تو پیدا ہو جہاں پیدا ہو, تو نجش رہتا ہے. 3 نجاستیں اللہ تجھے بھیجتا ہے دے کے, یہ لے یاد رکھنا تو پیدا ہوا تھا, تیری اوقات ہے تو پیدا ہوا تھا. تو جس جگہ آئے گا لوگ کہیں گے یہ جگہ نجس ہے. تجھے جنم دینے والی 40 دن نماز نہیں پڑھ سکے گی کیونکہ وہ نجس ہے. تجھے آتے ہی غسل دیا جائے گا کیونکہ تو نجس ہے. اللہ نے انسان کو اوقات بتائی ہے, آتے ہوئے جو پیدا ہوتا ہے وہ خود نجس, ماں نجس اور جگہ بھی نجس, لیکن جو نازل ہوتا ہے خود پاک, ماں پاک اور جگہ اتنی پاک کہ سجدے کے قابل ہو جائے. سلامت ہو. اللہ علیہ محمد آپ کو اسی طرح
ہزاروں خوشیاں آل محمد کے گھر کی دیکھنا نصیب فرمائے مولا، ان خوشیوں کے صدقہ آپ کے گھروں کو خوشیوں سے آباد فرمائے، اور مولا آپ کو اس قابل بنائے کہ آپ اس گھر کے غم، اس گھر کی خوشیاں کائنات کے وارث اور کائنات کے مالک اپنے وقت کے امام کی بارگاہ میں بیٹھ کے یہ خوشیاں منا سکیں، اور مالک امام زمان آپ کو ان خوشیوں کے صدقہ جنہوں نے اہتمام کیا ہے ان کی اس کاوشوں سے راضی ہوں اور نسلیں سنور جائیں آپ کی، ان کی خوشیوں میں خوش ہونا سیکھیں، ان کی خوشیوں میں بس ایک صرف گر دے کے تو میں صرف آپ سے دعا چاہتا ہوں، ان کی خوشیوں میں خوش ہو کے صرف اس طرح خوش ہونے کے لیے آیا کرو کہ مجھے وقت کا امام خوش ہو کے دیکھے۔ نانا جو بندے پریشان ہیں، دیکھیں میں نے پہلے بات کی تھی، جو پہلی بات تھی خوشی کا تعلق یا تعلق سے ہے یا غم سے ہے۔ رجب کا مہینہ ان بچوں سے کہہ رہا ہوں جشنوں میں جاؤ، بھرپور طریقے سے اپنی اولاد کو لے کے جاؤ، جشنوں کا اہتمام کرو، چھوٹے پیمانے پہ کرو، بڑے پیمانے پہ نظر نیاز کرو، اپنے گھروں میں آل محمد کی خوشی کرو۔ اس خوشی کا مقصد کیا ہے؟ ان کی خوشیوں میں خوشی کرو۔ یہ گر کسی کے پاس نہیں ہے، یہ قسمت کسی کے پاس نہیں ہے، یہ صرف محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمیں علی ولی اللہ پڑھنے کے صدقے میں یہ ملی ہوئی ہے۔ یہ ماؤں کی طہارت ہے جو ہم ان کی خوشیوں میں شریک ہیں، جو ہم ان کے غم میں شریک ہیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ بلا تعلق ہو نا جی، تعلق بتاتا ہے۔ سیالکوٹ میں مجھے کوئی خوشی ملے، میں حج تے ٹور جاواں، اللہ کرے حج دے دین دا صدقہ۔ ملک ہاشم صاحب کو پتہ چلے وے کاظمی صاحب حج تے گئے او دیکھ چڑھا دیں، بندے پوچھے ملک صاحب قادیاں دے گا، ان کا یارو فراز حیدر کاظمی نے سیالکوٹ اللہ او حج تے گئے ان قبلہ، میں خوشی کی تھی، میں حج کر کے واپس آؤں مجلس پڑھنے آیا، ہر بندے کا اس نے کہا قبلہ حج آپ کو مبارک ہو، لیکن بڑی عجیب بات ہے آپ سیالکوٹ ہیں، ملک ہاشم فیصل آباد میں ہے، آپ حج کرنے چلے گئے، وہ یہاں پہ دیگے بانٹ رہا تھا کہ کاظمی صاحب حج سے گئے۔ میں اور کچھ نہ کہوں تو ایک بات ضرور کہوں گا، کیوں نہ دیگے بانٹے، کیوں نہ خوشی کرے، وہ میرا اپنا ہے۔ آل محمد کی خوشیوں میں اتنی خوشی کر نسلیں سنور جائیں گی، اگر ان میں سے کسی ایک نے کہہ دیا کیوں نہ خوشی کرے، وہ میرا اپنا ہے۔ نعرہ حیدری، بڑھا جی